تصور کریں، آپ کسی چیز کے بارے میں سوچنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کا دماغ کسی نتیجے پر پہنچے، ایک مشین پہلے ہی آپ کے خیالات کو سمجھ کر آپ سے پہلے عمل کر لیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا دماغ صرف آپ کا نہیں، بلکہ ایک مشین کے ہاتھ میں بھی ہو؟ کیا ہم اس نقطے پر پہنچ چکے ہیں جہاں انسان صرف اپنے جسم کا مالک نہیں، بلکہ مشینیں ہمارے خیالات، فیصلے اور جذبات کو بھی پیچھے چھوڑ کر اپنے کام پہلے ہی شروع کر دیتی ہیں؟ اگر یہ ممکن ہو، تو پھر کیا ہم حقیقت میں مشینوں کی حکمرانی کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہماری خود مختاری اور انسانی سوچ کی حقیقت بدل جائے گی؟ اس سوال کا جواب آپ کو حیرت میں ڈال دے گا، لیکن آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ بھی ان مشینوں کے راستے پر چلنے والے ہیں؟ 1950 میں ایک عظیم ریاضی دان اور کمپیوٹر سائنسدان الان ٹیورنگ نے ایک سوال اٹھایا: کیا مشینیں سوچ سکتی ہیں؟ انہوں نے ٹیورنگ ٹیسٹ کی بنیاد رکھی، جس میں مشینوں کو انسانی ذہانت کی نقل کرنے کے لیے جانچا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ابتدائی سوال تھا جو ایک نئے دور کی شروعات تھا۔ اسی دور میں جان میکارتھی نے اے آئی کو اس طرح بیان کیا: مشینوں کی وہ ذہانت جو انسان جیسا رویہ دکھائے، اور اس نے ایک ایسی دنیا کا دروازہ کھولا جہاں مشینوں کا دماغ انسانوں کی طرح سوچنے لگا تھا۔ لیکن کیا یہ حقیقت بن سکتا تھا؟ یہ نظریہ اپنے آپ میں ایک سنجیدہ سوال تھا جس کا جواب اگلے کئی دہائیوں تک مختلف سائنسی مکتبہ فکر نے تلاش کیا۔ پھر 2014 میں ڈیپ مائنڈ، گوگل کی ای آئی کمپنی، نے الفاگو نامی پروگرام متعارف کرایا جو گو گیم کھیلنے میں انسانوں کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ یہ واقعہ اس بات کا غماز تھا کہ اے آئی ہمیشہ کے لیے انسانوں کو شکست دینے میں کامیاب رہا، صرف حسابات اور فیصلوں میں ہی نہیں، بلکہ انسانی ذہانت کی پیچیدہ سطحوں تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ مزید حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ایسے اے آئی سسٹمز بنا سکتے ہیں جو نہ صرف انسانی زبان کو سمجھیں، بلکہ انسانوں کے جذبات کو بھی پڑھنے اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ مثال کے طور پر، اوپن اے آئی کا چیٹ جی پی ٹی یا GPT-4 آج ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہم سے بات کر سکتی ہے، ہمارے سوالات سمجھ سکتی ہے اور ان کے مطابق جوابات دے سکتی ہے۔ کیا یہ سائنسی حقیقت ہے یا یہ محض ایک تخیل تھا جو آج ہم روزانہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں انسانوں اور مشینوں کی سوچ کی حدود مٹ چکی ہیں؟ 2023 سے لے کر 2025 تک اے آئی نے ایک غیر معمولی ترقی کی۔ GPT-4 نے زبان کی سمجھ بوجھ، مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت اور تخلیقی ردعمل کے حوالے سے نئی بلندیاں چھوئیں جو انسانی سطح کی گفتگو کو ممکن بناتی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک آغاز تھا۔ گوگل کا جیمنی ماڈل اور میٹا کا الاما لارج لینگویج ماڈل میٹا اے آئی نے اے آئی کے میدان میں ایک نیا انقلاب برپا کیا۔ GPT-4 نے نہ صرف گفتگو اور تجزیہ کی سطح کو بلند کیا، بلکہ یہ میڈیکل، قانون اور کاروباری شعبوں میں بھی انسانوں کے شراکت دار کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ اس نے گوگلز جیمنی ماڈل کے ساتھ تعاون کیا جو اے آئی کے نیچرل لینگویج پروسیسنگ میں مزید ترقی فراہم کرتا ہے۔ خاص طور پر بائیولوجی اور میڈیکل ریسرچ میں اس کی مدد سے پیچیدہ بیماریوں کے بارے میں نئی بصیرت حاصل کی گئی۔ میٹا نے اپنا LLM ماڈل متعارف کرایا جو انسانی ذہانت کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ پیچیدہ اور حقیقت پسندانہ زبان میں بات کرتا ہے۔ اس ماڈل نے عالمی سطح پر تکنیکی برادری میں بڑی پذیرائی حاصل کی ہے اور اسے فلسفیانہ مکالموں میں بھی استعمال کیا گیا۔ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو انسانی سوچ، اخلاقی فیصلوں اور زبان کی پیچیدگیوں کو بہت قریب سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ 2023 کے آخر تک GPT-4 اور جینی میم جیسے ماڈلز نے میڈیکل ٹیکنالوجی میں اپنی جگہ بنا لی۔ ای آئی سسٹمز اب میڈیکل امیجنگ، ڈائگنوسٹک رپورٹس استعمال ہو رہے ہیں۔ ان ماڈلز نے کینسر، ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز جیسے پیچیدہ بیماریوں کی شناخت میں مدد فراہم کی، جہاں انسانوں کی نسبت اے آئی کی تیز رفتار تجزیاتی صلاحیت نے فرق ڈالا۔ ای آئی ماڈلز نے فلسفے اور اخلاقیات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ GPT-4 اور جینی جیسے ماڈلز نے نہ صرف اخلاقی سوالات کے جوابات دیے، بلکہ انہوں نے انسانوں کے سامنے اخلاقی پیچیدگیاں،
पेश किए जो आज तक इंसानी जहन से बाहर थीं। एआई के जरिए सवालात उठाए जा रहे हैं, जैसे क्या मशीनें अखलाकी फैसले कर सकती हैं, या क्या एआई इंसानों के बेहतर होने में मदद कर सकता है। 2024 के आखिर तक एआई ने तख्लीकी शाबों में भी कदम जमाना शुरू किया। GPT-4 ने तख्लीकी तहरीर, आर्ट और मूसीकी में नया रुझान मुतारफ कराया। एआई अब मुसव्विरों, गुलकारों और मुसन्निफों के साथ काम कर रहा है ताकि वो नए ख्यालात और तख्लीकात पैदा करें। एआई की यह तख्लीकी सलाहियत एक नया चैलेंज है इंसानों के लिए जो खुद को तख्लीक कार समझते हैं। एआई के इन मॉडल्स ने इंसानों को काम के मुख्तलिफ शाबों में सपोर्ट फराहिम की है, जैसे कि एआई की मदद से डेवलपर्स ने पेचीदा कोडिंग मसाइल हल किए हैं, और एआई की मदद से डिज़ाइन ने आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स को नया तख्लीकी ढांचा दिया है। जदीद मॉडल्स जैसे जीनी और एल इस बात का गमाज हैं कि हम ऑटोमेशन जनरल इंटेलिजेंस (AGI) की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये मॉडल्स खुद सीखने की सलाहियत रखते हैं और पेचीदा जहनी अमल को नए तरीकों से समझते हैं। 2023 से लेकर 2025 तक एआई की तरक्की ने बहुत से अखलाकी सवालात को जन्म दिया है। एलोन मस्क, सम एल्टमन और जेफरी हंटन जैसे माहरीन ने खबरदार किया है कि एआई इंसानियत के लिए एक खतरा बन है सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इसकी तरक्की रखनी चाहिए। सवाल ये है, क्या हम इस ताकत को कंट्रोल कर सकेंगे? जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगियों में शामिल हो रहा है, इसके गैर मुतवक्का इस्तेमाल ने अखलाकी हुदूद को चैलेंज किया है। ईरान में एआई पर पाबंदियां आयद करने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में उसका गैर मुतवक्का इस्तेमाल हमारे सियासी और माशी निज़ाम को मुतासिर कर रहा है। मुहक्किकीन की पेशगोइयां हैं कि 2030 तक एआई इतनी तरक्की कर जाएगी कि वो इंसानों के जहन के फैसलों तक पहुंच सकेगा और शायद उन फैसलों को पहले से समझने लगेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आज़ादी होगी या फिर ये गुलामी की एक नई शक्ल बन जाएगी? जैसे जैसे एआई हमारे फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है, ये सवाल भी अहमियत अख्तियार करता है कि क्या हम इस ताकत को कंट्रोल कर सकेंगे? क्या ये एक इंसानियत के फायदे के लिए कदम होगा या फिर एक ऐसा कदम होगा जिससे हमारी आज़ादी और खुदमुख्तारी खतरे में पड़ जाएगी? हमने देखा कि एआई की तरक्की ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्लासिकल तहकीक से लेकर 2025 की जदीद इजादात तक हर कदम इंसानियत के मुस्तकबल पर असर अंदाज हो रहा है। इस सफ़र में जहां एक तरफ हैरत अंगेज तरक्कियात हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खतरात और चैलेंज भी सामने आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम इस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, या क्या ये तरक्की हमें अपने कंट्रोल से बाहर ले जाएगी? आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में बताएं और इस मौजू पर मज़ीद बातचीत करें।